جب میں اللہم اغفر لی ولی والدیا پڑھیں وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو 27 دفعہ یہ پڑھا، جب بھی پڑھا کہا میری دعائیں قبول ہوئیں۔ سامت سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے ایسے معصوم سے لہجے میں تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے، اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جاؤ۔ اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جاؤ۔ بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے، مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہی نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے۔ قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا، اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مزے کو، ذائقے کو، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ تو ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا، ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے، اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے، ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام ہے میری ضرورتیں۔ اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے، ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار، ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے، وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مبارک، بابرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی اور پتہ نہیں کس کے طفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے،
آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا، اور دعا کی زاری کو بڑھا، اور دعا کی توجہ کو بڑھا، اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی، اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے، اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ شہنشاہ آل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے۔ ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا، اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ آج ایک کال آئی رامپور سے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ملی، کوئی چیز ایسی۔ اور کہا کہ کوئی بھی چیز لینی ہو، کوئی بھی چیز لینی ہو اور وہ حاصل کرنی ہو، فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو یہ چیز ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے سارے کام تو فرشتے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا امر کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ فرشتوں جاؤ یہ کام یوں کر دو، یہ کام یوں کر دو۔ ایک فرشتہ ہے، اس کے ذمہ ہے روزی کا نظام، ایک فرشتہ ہے اس کے ذمہ ہے پانی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمہ ہے فلاں نظام۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک ریبائل فرشتہ ہے، اس کے ذمہ ہے تو مومنوں کے جا کے دلوں میں ٹھنڈک ڈال۔ یہ جس کو تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، جھنجھلاٹ، غصہ، چچڑاپن، اور جس کے جدید نام کیا ہے، انزائٹی، سٹریس، ٹینشن، فلاں، یہ سارے کے سارے دل کے غم کا نام ہے، دل کے غم کا نام ہے۔ آج بھی کال پہ بتایا کہ بیٹی ہے اور وہ بیچاری جو ہے بس کوئی ہاتھ دھوتی ہے تو کئی کیس میرے پاس آئے۔ مجھے ایک خاتون سامنے بیٹھنی تھی، کوئٹہ سے آئے، سخت سردی تھی،
کہنے لگے اماں صحن میں بیٹھ کے سخت کوئٹہ کی سردی میں نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، یخ برف پانی، اور اماں کے ہاتھ کے گوشت نرم پھٹ جاتا ہے۔ اماں کہتی میں ناپاک ہوں۔ وہ کہتے ہیں دل کا اطمینان، انہوں نے کہا جی دل کا اطمینان ہوا ہے، مجھے سکون ملا ہے مجھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ پیدا کر دیا۔ یا فرشتہ تیرا نام ریبائیل ہے، اور تیرے ذمے مومنوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرنا ہے، سکون پیدا کرنا ہے، چین پیدا کرنا ہے۔ تیرے ذمے ہے، جا تو مومنوں کے دلوں میں جا اور ٹھنڈک اور سکون پیدا کر۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، اور وہ فرشتے ہمارے نظام کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ فرشتے مدد کو آتے ہیں، فرشتے زندگی میں شامل ہیں، ہمارے ہر شعبے میں فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں فرشتے، ہر شعبے میں شامل فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل۔ لیکن ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی کیا ہوئی ہے؟ ہم نے فرشتوں کے نظام کو سمجھا نہیں، جنات کے نظام کو سمجھا نہیں، اللہ کی مدد کے آنے کے طریقوں کو سمجھا نہیں۔ قصور کہاں ہوا؟ پہلے دن سے، لحد سے، مہد سے لے کر لحد تک اماں کی گود سے کام شروع ہوا کہ اماں کی گود نے پہلے دن یہ بتایا ہی نہیں کہ فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور فرشتے کیا کرتے ہیں، جنات کی ذمہ داری کیا ہے اور جنات کیا کرتے ہیں، ہم کون سے عمل ایسے کریں کہ فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تیری فرشتے تیری مدد کو آج بھی قطار اندر قطار آ سکتے ہیں، پر وہ بدر والی فضا پیدا کر، وہ بدر والا نظام پیدا کر، وہ بدر والا ایمان اور بدر والا تقوی اور بدر والے اعمال پیدا کر، دیکھ فرشتے تیری مدد کو آج بھی آ سکتے۔ فرشتوں سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کئی دنیا نے بتایا، جب سے میں نے فرشتوں کے ساتھ، بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کا نظام دیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ کام کرا دیں۔ حدیث میں سناؤ، فرمایا فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کو۔ جو بندہ، اب سنیں، جو بندہ صحت مندی کے دور میں صحت مند تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا، نہ دکھ نہ تکلیف، کوئی بھی دکھ تکلیف مشکل نہیں تھی، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ غور سے سننا، صحت مندی، مالداری اور دولت مندی کے دور میں، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ وہ بندہ یہ کرتا رہا، مالداری صحت، کہ اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا، دعائیں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اب اس پہ اچانک آئی کوئی تکلیف، تو یہاں تک لکھا ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں، اے اللہ کوئی شناسا آواز ہے، لفظ پہ غور کیجئے، کون سی آواز؟ شناسا آواز ہے، اے اللہ اس کی بات پہ شفقت فرمائیں، اللہ کرم فرمائیں اور اس کی فریاد پہ غور کریں۔ شناسا آواز، سکھ کی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، سکھ ہوتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا، اور جب دکھ آتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، ایسی آواز سنی کبھی نہیں، نامانوس آواز ہے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے۔ اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ ہر حال میں سنتا ہے، لیکن میں فرشتوں کی ایک ادا بتا رہا ہوں، اللہ پھر ہر حال میں سنتا ہے۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ کس کے ذریعے سے؟ اب میرا یہ فکرہ، میرا یہ لفظ اب یاد رکھیں،
میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس گفتگو میں میں ان فکروں کے ساتھ سمو رہا ہوں، ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں۔ دعائیں مانگے گئی ہیں، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج۔ دعائیں مانگی گئی، دعائیں مانگی گئی، اللہ اپنی مدد بھیج، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج۔ بارش کا پانی، میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ بارش کا پانی مقدس، محترم، اس میں شفا یابی اس لیے ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ بارش کے ہر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کرنے سے فرشتے کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں؟ کیوں فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو روزے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرشتے اپنا منہ اس منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو، کستوری کی خوشبو، مشک کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو۔ ہم تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں۔ ہمارے کتنے تعویذات ایسے ہیں جن کے کونوں پہ فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تنکافیل وغیرہ وغیرہ، اسرائیل، کئی نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے بڑے دانا تھے، دانا تھے۔ فرشتوں کے ذریعے سے کوئی کام نہیں نکل رہا، آپ کا کام بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، سمجھ نہیں آ رہی، فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد شامل کریں۔ ہم بتائیں کیا کریں؟ یہ جو وظیفہ ہے، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، یہ وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، جنات اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں۔ سوچیں، میری اس بات کو سوچیں کہ ہم فرشتوں سے ہمارا رابطہ کتنا ہے اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے، اور یہ وہ ہیں جو یہاں بھی ساتھی اور قبر کے بھی ساتھی جب سارے چھوڑ جائیں گے۔ حیات الصحابہ کتاب میں باقاعدہ ایک دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل میکائیل، دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل، اے جبرائیل کا رب، اے میکائیل کا رب، اے اسرافیل کا رب۔ مسنون دعا میں اور فرشتوں کے نام بھی ہیں۔ فرشتوں کو سمجھیں۔ آج منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، بہت منفرد موضوع ہے، اور مسائل مشکلات کے حل کے لیے ایک ایسی طاقتور چابی ہے، ایسی زبردست چابی ہے، یوں گھماؤ اور تالے کھلتے چلے گئے، جتنے بھی لگے ہوئے اور جتنے بھی طاقتور ہیں، اور جن کو دنیا کی کوئی طاقتور ترین چیز کبھی بھی نہیں کھول سکے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے طارق بن زیاد کو خواب میں دیکھا، ان سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے اندلس میں ساری کشتیوں کو آگ لگوا دی اور ہر چیز آپ کی جل گئی، اور فوجوں کو کہا کہ بس پھر اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، لو اللہ کی مدد اور لڑو، اور آپ فاتح بن گئے، موجودہ اسپین فاتح بن گئے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ سچ ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے خواب میں آئے اور کہا یہ سچ ہے، یہ سب کچھ ہوا، پر میں نے اللہ کی مدد اللہ کے فرشتوں کے ذریعے حاصل کی، اور اللہ کو کہا کہ اللہ اپنے فرشتے بھیجا، اور اللہ نے پھر اپنے فرشتے بھیجے، اللہ نے اپنے فرشتے میرے ساتھ بھیجے۔ ایک بندہ تھا، ایک بندہ، وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا، نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔
ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے۔ اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا۔ چلتے چلتے نا دو راہیں آ گئے، دو راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل، سنسان راستے۔ انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہیں کہ مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہاں، انہیں میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی۔ اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی۔ تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے۔ اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہیں، اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، ابھی فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ
میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ. کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے. فرشتے لگے ہوئے ہیں. اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتے ہیں فرشتے فارغ ہو جاؤ. یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا. خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں. خدمت میں آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ. آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں. وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا. ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے. ایک کال آئی ہے. فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا. اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا، ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار. اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ. فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں. یا تو کوئی نئی کہانی ہے، یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں. آج تک ایسا ہے نہ سنا، نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ پرکھا. یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے. کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا. فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے، اور کوئی پریشانی آئے، اور کوئی الجھن آئے، اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں. فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں. اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے، سارے مشکلیں یہ بتائیں. فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی